نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کیا قبر میں میت کو پتہ چلتا ہے کہ اس سے کون ملنے آ رہا ہے؟ اس کا جواب کچھ یوں ہے کہ جی ہاں، شعور ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جب کوئی بہت ہی قریبی عزیز ملنے آتا ہے تو مردے کو سب سے زیادہ انسیت محسوس ہوتی ہے، نیز یہ کہ غیر حاضری بھی محسوس کرتا ہے۔ جتنا قریبی ہوگا اتنا ہی اس سے انسیت والا ہوگا اور اتنی ہی زیادہ اس کی موجودگی کا احساس کرے گا۔ عجیب و غریب صورتحال یہ ہے کہ بچے والدین کی قبر پر نہیں جاتے، کبھی ان کی قبروں کی زیارت کے لیے نہیں جاتے ہیں، چاہے وہ ملک میں ہوں چاہے وہ بیرون ملک ہوں، لیکن وہ قبروں میں اپنے والدین سے ملنے نہیں آتے یا ان کی ملاقات کے لیے نہیں آتے۔ قبروں میں دفنا کر اپنے پیاروں کو بھولنا نہیں چاہیے، اگرچہ یہ بے چینی کا دور ہے اور افراتفری کا دور ہے، مگر ایصال ثواب کے لیے اور صدقہ جاریہ کے لیے کبھی کبھی قبرستان ضرور جانا چاہیے اور قبروں پر جا کر اپنے مرحوم والدین کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ ہم آج سورۃ المعارج پر بات کریں گے، جو کہ قرآن پاک کی 70 نمبر کی سورہ ہے۔ اس کی تفسیر کو جانیں گے، اس کے پڑھنے کے فوائد سے واقفیت حاصل کریں گے۔ سورۃ المعارج نام تیسری آیت کے لفظ سے ماخوذ ہے۔ اس کے مضامین بتاتے ہیں کہ اس کا نزول بھی قریب قریب ان حالات میں ہوا ہے جن میں کہ سورۃ الحاقہ نازل ہوئی تھی۔ موضوع اور مضمون: اس میں ان کفار کو نصیحت اور تنبیہ کی گئی ہے جو قیامت اور آخرت اور دوزخ اور جنت کی حقیقتوں کا مذاق اڑاتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج دیتے تھے کہ اگر تم سچے ہو اور تمہیں جھٹلا کر ہم عذاب جہنم کے مستحق ہو چکے ہیں تو تم آؤ اور وہ قیامت لے کر آؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ اس طرح سے وہ قیامت کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا مذاق اڑاتے تھے۔ سورۃ المعارج اس بنیاد پر ہے کہ ساری تقریر اسی چیلنج کے جواب میں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں تاکہ کفار کو تنبیہ کی جائے۔ ابتدا میں ارشاد ہوا ہے کہ مانگنے والا عذاب مانگتا ہے، وہ عذاب انکار کرنے والوں پر ضرور واقع ہو کر رہے گا، اور جب وہ واقع ہوگا تو اسے کوئی دفع نہ کر سکے گا، مگر وہ اپنے وقت پر واقع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، لہٰذا مذاق اڑانے والوں پر صبر کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ مذاق اڑانے والوں کو مذاق اڑانے دیا جائے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے، یہ اسے دور دیکھ رہے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں۔ پھر بتایا کہ قیامت کے آنے کی یہ لوگ جلدی کر رہے ہیں، مطلب یہ کہ ہنسی مذاق کے طور پر اسے لے رہے ہیں۔ یہ کیسی سخت چیز ہے، جب وہ آئے گی تو مجرمین کا برا حشر ہوگا۔ اس دن یہ اپنی بیوی بچوں اور قریبی رشتہ داروں تک کو فدیہ میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے تاکہ کسی طرح سے عذاب سے بچ سکیں، مگر نہ بچ سکیں گے۔ اس کے بعد لوگوں کو آگاہ کیا گیا ہے کہ اس دور کے لوگوں کا سراسر فیصلہ ان کے عقیدے اور اخلاق اور اعمال کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ جن لوگوں نے دنیا میں حق سے منہ موڑا ہے اور مال سمیٹ کر اور سینت کر رکھا ہے،
وہ جہنم کے مستحق ہوں گے، اور جنہوں نے یہاں خدا کے عذاب کا خوف کیا ہے، آخرت کو مانا ہے، نماز کی پابندی کی ہے، اپنے مال سے خدا کے بندوں کا حق ادا کیا ہے، اپنا دامن پاک رکھا ہے، امانت میں خیانت نہیں کی ہے، عہد و پیمان اور قول و قرار کا پاس کیا ہے، اور جو گواہی میں راست بازی پر قائم رہتے ہیں، وہ جنت میں عزت کی جگہ پائیں گے۔ آخر میں مکہ کے ان کفار کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے کے لیے چاروں طرف سے ٹوٹے پڑتے تھے، خبردار کیا گیا ہے کہ اگر تم نہ مانو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے گا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی ہے کہ ان کے ہنسی مذاق کا اور تمسخر کا پرواہ نہ کریں، یہ ان کو دیکھنا ہی ہے، قیامت میں دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کو اپنے بیہودہ مشغلوں میں پڑا رہنے دو، یہ اپنا برا انجام خود دیکھ لیں گے۔ سورۃ المعارج کا خلاصہ اس طرح سے ہے کہ یہ ایک مکی صورت ہے، ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہے، تدوین کے اعتبار سے اس کا 70 نمبر ہے، اور نزول کے اعتبار سے اس کا 79 نمبر ہے۔ اس میں وقوع قیامت کی حقیقت کو بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی صورت بھی جو دعویٰ فرماتے ہیں، اس میں قیامت کا دعویٰ سب سے اہم ہے، اور مختلف پہلوؤں سے اس کو ثابت فرمایا گیا ہے۔ اس سورہ کا نام معارج اس لیے رکھا گیا کہ اس میں ذی المعارج کا لفظ موجود ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام میں سے ہے۔ اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہیں جو بلند ذات ہیں۔ معارج بلندیوں کو کہا جاتا ہے۔ دو گروہ ذکر کیے گئے ہیں، ایک وہ جو کہ منکرین کے ہیں، اور ایک وہ جو کہ مومنین کے ہیں۔ مومنین وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق واضح کیا گیا کہ وہ کس طرح اللہ کی یاد میں اور عبادت و اطاعت کے اندر مصروف رہتے ہیں، ہر وقت کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کو یاد الہی میں مصروف رکھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ پھر کفار کا طرز عمل بتایا گیا کہ وہ ہر وقت سوال و جواب کی ادھیڑ بن میں لگے رہتے ہیں، بار بار آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یا اہل ایمان سے سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، عذاب کب آئے گا۔ اور ایک شخص جو کہ نضر ابن حارث نامی شخص تھا، یہ گستاخ شخص تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کہتا تھا کہ عذاب آ کیوں نہیں جاتا، اگر ہم اتنے برے اور جھوٹے ہیں تو عذاب آ کیوں نہیں جاتا، ہم پر پتھر کیوں نہیں برس جاتے، اتنا عرصہ گزر گیا اب تک عذاب کیوں نہیں آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بالکل حق پر ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہمارا دین حق پر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دعوت دے رہے ہیں وہ باطل ہے۔ یہ وہ لوگ باور کرواتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس اعتراض کا جواب سورۃ المعارج میں دیا کہ قیامت اپنے وقت پر آئے گی، وہ عذاب جو وقت اس کا متعین کر دیا گیا ہے تب ہی عذاب آئے گا۔ لوگوں کے بار بار کہنے سے وہ عذاب وقت سے پہلے نہیں آئے گا، اور جب وہ آ گیا تو پھر تم اسے روک بھی نہیں سکو گے، لیکن تمہارے جلدی مچانے سے جلدی بھی نہیں آئے گا، یا اسے دور ہٹنے سے وہ پیچھے نہیں ہٹ جائے گا، وہ اپنے مقررہ وقت پر آ جائے گا۔ اب تک کیوں نہیں آیا، تم جلدی مچاتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک دن 50,000 دنوں کے برابر ہوتا ہے، ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوتا ہے۔ اس میں مفسرین نے ایک نکتہ بیان کیا اور اصل بات یہ بتائی کہ دنیا میں آپ جس کو 50,000 سال سمجھتے ہیں، یا دنیا میں آپ جس کو 1,000 سال سمجھتے ہیں، قرآن کریم میں 2 عنوان بیان کیے گئے ہیں کہ 1,000 سال جو کہ دنیا میں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک دن کے برابر شمار ہوتے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ نے ذکر کر کے اشارہ کر دیا کہ ایک لمبا عرصہ جسے تم سمجھتے ہو 1000 سال دنیا کا، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ تو محض ایک دن ہے۔ تم نے ایک دن میں ہی اتنا وویلا مچا دیا، جبکہ دنیا میں تم دیکھتے ہو کہ ہر چیز وقت مقررہ پر ہوتی ہے۔ سورج اپنے وقت پر نکلتا ہے، اپنے وقت پر ڈوبتا ہے، فصلیں جب اگتی ہیں تو اپنے وقت مقررہ پر اگتی ہیں، لہذا تم جلدی نہ مچاؤ، تمہارے جلدی مچانے سے وہ وقت سے پہلے نہیں آ سکتا۔ دنیا میں ان سب چیزوں کے اوقات ہیں، دن اپنے وقت پر طلوع ہوتا ہے، جلدی مچانے سے رات مختصر نہیں ہو جاتی۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو وقت متعین کر رکھا ہے وہ عذاب اپنے وقت مقررہ پر آ کر رہے گا۔ ہمارا وقت مقرر ہے عذاب لانے کا، اس دن تمہارا دل پریشان ہوگا، تمہارا حال پریشان ہوگا، نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی اور خوف اور ہراس تم پر طاری ہوگا۔ تب تم کہو گے کہ کاش ہم اس حقیقت کو سمجھ جاتے، لیکن پھر بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ یہ حقیقت کفار کو سمجھائی گئی ہے کہ عذاب آ کر رہے گا اور تم اس سے بچ نہیں سکو گے۔ سورۃ المعارج کو پڑھنے کے کچھ فوائد ہیں کہ یہ 29 نمبر کے پارے میں ہے۔ تدوین کے اعتبار سے اس کا نمبر 70 ہے۔ صورتوں کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 70 ہے، اور تدوین کے اعتبار سے اس کا نمبر 79 ہے۔ اس کا پڑھنے کے فائدے یہ ہیں کہ جو کوئی صلح کے واسطے پڑھے اور اس کی نیت یہ ہو کہ مجھے صلح کرنی ہے تو وہ باوضو سے پڑھا کرے۔ اگر کسی کو رفع درد کرنا ہو تو وہ سورۃ المعارج کو باوضو پڑھے۔ جنگ و جدل کے لیے اس سورہ کو 10 مرتبہ پڑھے۔ جنگ و جدل میں خاتمے کے لیے اس سورت کو 10 دفعہ پڑھے۔ جو کوئی موقوف اور صلح کرنا چاہتا ہو تو وہ اس سورہ کو 108 مرتبہ پڑھے۔ اگر کسی شخص کو احتلام ہو جاتا ہو تو اس سورت کو 8 بار پڑھ کر سویا کرے، شیطانی وسوسہ سے نجات ہو جائے گی۔ اگر کوئی سورۃ المعارج کو لکھ کر موم جمع کر کے حاملہ عورت کے گلے میں ڈال دے تو حکم خداوندی سے بچہ آسانی سے پیدا ہو جائے گا، اور بچہ پیدا ہونے کے بعد سورۃ المعارج باوضو لکھ کر پانی پر دم کر کے پلائیں۔ بچہ تمام آفات و بلیات سے جو بچے کو پیش آ سکتی ہیں محفوظ رہے گا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔